خواتین حضرات، دین و دانش میں آپ کا ایک بار پھر شریک ہونے کا شکریہ. یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ آپ اس پروگرام میں اس طرح شرکت کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں ای میل کیجئے، ہمیں ایس ایم ایس کیجئے. یہ سامنے اسکرین پہ نمبر اور ای میل ایڈریس آ رہا ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کسی وقت پروگرام میں شریک ہونا چاہیں تو یہ بھی ممکن ہوگا. تو امید ہے کہ اس پروگرام سے آئندہ ہم مزید زیادہ انٹریکٹیو طریقے سے آپ سے مربوط رہیں گے. آپ بیٹا کچھ فرمانا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ انہوں نے بات کرتے ہوئے بولا کہ ان نیچرل سا ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر کا مطلب پرائمری انڈیویجول بن سکے، مگر اب ایسا نہیں ہوتا. اب کافی انڈسٹریلائز کنٹریز میں بہت سی چیزیں مختلف ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ اب مسلمان جو ہیں مسجدوں میں بھی، ہمارے ہاں تو رواج نہیں ہے مگر عورتیں بہت جاتی ہیں، اور عورت کی امامت کی بات آتی ہے. آمنہ ودود نے نماز پڑھائی، اور یہ بات کہ عورتوں کو یا تو پیچھے پڑھنا چاہیے یا ساتھ پڑھنا چاہیے، اس پہ بھی بہت گفتگو ہو رہی ہے. اس میں ایکوالٹی کا بہت بیسک سی ایک کویسچن بنتا ہے، اس میں اسلام کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، جو میں نے بات کہی تھی ویسٹرن معاشرے کے پوائنٹ آف ویو سے، اور آپ نے اس کی اچھی نمائندگی کر دی، اس میں ان کا خیال یہ ہے کہ مرد جو کچھ کرتے ہیں اگر عورتیں بھی وہی کچھ نہ کریں تو ان کے ساتھ زیادتی ہے. اس میں بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق ایسے اخلاق کے معاملات سے ہے کہ جو نازک ہوتے ہیں، جن کا اگر خیال نہ رکھا جائے تو آگے چل کے وہ بہت سی خرابیاں پیدا کر سکتے ہیں. عورت کی امامت کی ہمارے ہاں کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے. یعنی مسلمان، اب ظاہر ہے کہ 1400 سال سے زیادہ ان کی تاریخ ہو گئی ہے، جتنے بھی نمازیں ہوتی رہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک، اس میں مرد امامت کراتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو سمجھ میں بھی آتی ہے، اس لیے کہ نماز اصل میں اللہ کے سامنے فوکس کر کے اللہ کو یاد کرنے کی عبادت کا نام ہے. اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہوگی نا کہ جو ڈسٹریکٹ کرنے والی ہوگی تو وہ پھر اس نماز کی روح کو ختم کر دے گی. اچھا، یہ تو ایسی بات ہوگی کہ عورت سے بندہ ویسے ہی ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. عیسائیت میں بھی پہلے ایسا ہی تھا کہ پریسٹ جو ہوتے تھے وہ خالی مرد ہی ہوتے تھے. اب انہوں نے بھی اجازت دے دی ہے کہ عورتیں بھی پریسٹ بن جاتی ہیں. تو یہ تو ایسی بات لگتی ہے جیسے کہ مردوں سے اپنے آپ کو کنٹرول ہی نہیں ہوتا، کہ عورت سامنے آتی ہے وہ نہیں کر سکتے مطلب کانسنٹریٹ. یہ آپ کی بات ایک درجے درست ہے کہ اگر آپ عورت کو بالکل ہی الگ سیکلوڈ کر کے رکھیں گے اور وہ نظر ہی نہیں آئے گی تو مردوں کے اندر پھر ان کو دیکھنے کے نتیجے میں ریئیکشنز بہت ان نیچرل اور ایگزیجریٹڈ ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا دور اول ہے اور ہمارے دین میں جو احکام ہیں، جو روایات ہیں، اس میں عورتوں کو مسجد میں باقاعدہ آنے کی اجازت تھی اور وہ بے تکلف آیا کرتی تھیں. آج بھی جب ہم حج کرنے جاتے ہیں یا ہم عمرہ کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں تو ہمارے دائیں اور بائیں جانب خواتین ہوتی ہیں، اور مختلف ممالک سے ہمارے سے بالکل اجنبی خواتین ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی طواف ہو رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے نہ تو اس ایکسٹریم کو پہنچنا چاہیے کہ جس میں آپ یہ تقاضا کریں کہ عورتیں اور مرد نماز میں ایک ساتھ کھڑے ہوں جڑ کر، اس سے بھی خواہ کی ڈسٹریکشن ہوتی ہے. اور نہ ہی یہ تقاضا کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ہاں آج بہت سے دیندار لوگ کرتے ہیں کہ عورت کا وجود ہی اللہ کے گھر میں نظر نہیں آنا چاہیے. اس سے بھی وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جو انسان کو ایکسٹریم کی طرف لے جاتے ہیں. ہمارا دین توازن کا دین ہے اور ہمیں توازن ہی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. آپ بیٹا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم سر. جب ہم ایز اسٹوڈنٹس جب ہم لوگ باہر جاتے ہیں تو ہم لوگ کافی نان مسلم اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. وہ موسٹ کامن کوسچن ان کا یہ ہوتا ہے ہم لوگوں سے کہ جیسے اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایکول ہے مین اینڈ وومن، تو جو آدمی ہے اس کو 4 شادیاں کیوں جائز ہیں اور عورتوں کو کیوں نہیں ہے؟ تو ہم لوگ ان کو کیا آنسر جو ہے ہم لوگ ان کو دے سکتے ہیں صحیح، جو ان کو سیٹسفائی کر سکے اس چیز کے بارے میں؟ ایک تو بیٹی ان کو یہ بات بتانی چاہیے کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے کہ مرد کو لازماً ایک سے زیادہ شادی کرنی ہے. اصل میں یہ چیز پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ مرد ایک سے زیادہ نکاح کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے تو صرف اتنا معاملہ کیا کہ قرآن مجید میں جب ایسا ہوا کہ کچھ عورتیں بیوہ ہو گئیں غزوہ احد میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان یتیم بچوں کے مال کی نگہداشت کے لیے جب معاشرے کی ذمہ داری کو بیان کیا تو یہ فرمایا کہ اگر تم یہ محسوس کرو کہ ایسے تم ان کی نگہداشت نہیں کر سکتے تو تم پھر ان کی ماؤں سے نکاح بھی کر سکتے ہو. رہی یہ بات کہ یہ مردوں کو کیوں اجازت ملی ہے اور خواتین کو کیوں نہیں ملی، تو حقیقت میں اس میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جس کو آپ گھر کہتے ہیں نا، فیملی، وہ بنتی ہی ماں سے ہے،
اور ماں اگر اپنی فیملی کو بانٹ دے تو پھر اس کے اندر انتشار پیدا ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بعض اوقات ایمرجنسی میں یہ ہو سکتا ہے کہ مردوں کی تعداد کم ہو جائے عورتوں کے مقابلے میں, یا کچھ ان کی ایسی ذمہ داریاں ان پر پڑ جائیں کہ جس میں ان کو ایسا کرنا پڑے. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف اجازت ہے, کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ مردوں کو لازماً ایسا کرنا چاہیے. ان کو یہ بتائیں کہ ان کے معاشرے میں جب انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگائی تو چونکہ ان کے ہاں کوئی آزادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, تو ان کے ہاں ایسی بے راہ روی ہوتی ہے کہ جس بے راہ روی کو وہ برداشت کر لیتے ہیں, لیکن دوسری جائز نکاح اور شادی کو وہ نہیں پسند کرتے. تو ان کے ہاں کی اس کنٹرڈکشن کو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں تو ہوپ فلی ان کے اچھے لوگ اس بات کو سمجھ جائیں گے. جیسے صاحبہ میں آپ سے چاہوں گا آپ ضرور کامنٹ کریں اس بات کے بارے میں کہ جو کچھ سوالوں سے بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ دیکھیے اسلام جس دور میں تھا وہاں مرد کئی شادیاں کرتے تھے, 4 سے زیادہ بھی کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے ذریعے سے اس بات کو واضح کر دیا کہ بھئی حد 4 ہے. تو یہ 4 شادیاں اسلام کا قانون نہ ہوا بلکہ میں ابھی بلکہ ان کے جو بھی فرمایا ڈاکٹر صاحب نے اس کے بعد اسی کی میں وضاحت کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو آیت تھی نا یہ تو وہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی, اس لیے کہ مردوں کی تعداد جو تھی وہ کم ہو گئے, بہت شہید ہوئے تھے مسلمان اس غزوے میں, اگر آپ کو اسلامی تاریخ سے کچھ ہو مناسبت. اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی اور یتیم بھی تھے, تو ان کو بانٹ کے تو مسلمانوں کے گھروں میں ہی ان کی کفالت کی ذمہ داری دے دی. اب وہ کفالت جب کرنے پہ آتے تھے نا تو جو اپنا ان کا خاندان تھا ان پہ اور ان کے درمیان امتیازی سلوک روا رکھتے تھے, تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر آپ ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک یکساں نہیں کر سکتے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ شادی کر لیں جو ہے وہ بچے آرفنس ان کی ماؤں سے, اور 1 سے زیادہ 2 یا 3 یا 4, بشرطے کہ آپ سب سے, اور یہ بات بہت واضح ہے, بشرطے کہ آپ سب سے برابری کا سلوک کریں. اور یہ کہا گیا اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر صرف 1, اور یقیناً آپ نہیں کر سکو گے. یہ بھی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹونسیا اور کچھ دیگر مسلم ممالک نے اس آیت کی بنا پر انہوں نے مونوگمی کو رول بنایا ہوا ہے. ہمارے یہاں نہیں بن سکا کیونکہ ہمارے یہاں کچھ روایات اور تھیں. آپ کو پتہ ہے ہندوانہ بھی تو تھا کہ ایک آدمی کئی شادیاں کر سکتا تھا, پھر جب آدمی مرتا تھا تو اس کی بیویاں ساری کی ساری ستی ہو جاتی تھیں. تو اس معاشرے میں یہ ہم اس پہ ممانعت نہیں لگا سکے کیونکہ نظریوں میں اور رویوں میں ابھی اس حد تک تبدیلی نہیں تھی. تو ہمارے مسلم فیملی لاء میں ابھی بھی آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ 1 سے زیادہ شادی کر لیں, لیکن وہی صورت ہے کہ اگر کسی وقت آپ دیکھیں ورلڈ وار 2 کے بعد بہت عورتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی, تو جب تعداد ان کی زیادہ ہو گئی اور شادی ایک ہی کر سکتے تھے تو وہ یہ تھا کہ پھر مسٹریسز ہوتی تھیں, ہر قسم کی ہوتی تھی, بے براہ روی معاشرے میں زیادہ ہو گئی. اس کی وجہ سے یہ پریگمیٹزم کی بنا پہ یہ کنڈیشنل آپ کے پاس ایک وہ ہے گنجائش. لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ 4 شادیوں کی, اور کہ میں بہت دلچسپ ایک واقعہ بتاؤں کہ تغلق کے زمانے میں ایک عورت نے 2 مردوں سے شادی کر لی, تو کسی نے آ کے تو عدالت میں اس میں شکایت کر دی کہ جی یہ عورت تو زنا کر رہی ہے, اس کو آپ جو ہے اس کو حد لگائیں, اس کو تو سنسار ہونا چاہیے. تو پھر بلا لیا اس نے, بادشاہ نے اپنے وہاں دربار میں کہا کہ کیا تم نے شادی کی ہوئی ہے اس آدمی سے؟ جی یہ دوسرا آدمی جو ہے اس سے, جی اس سے بھی کی ہوئی ہے. تمہیں پتہ نہیں کہ ایک عورت کو صرف 1 شادی کی اجازت ہے؟ نے کہا جی آپ بتائیے قرآن مجید کی کون سی سپارے میں, کون سی آیت میں, کون سی صورت میں یہ بات ہے؟ میں نے تو پڑھا ہے, مجھے تو کہیں نہیں نظر آیا. اس لیے میں نے سمجھا کہ جس چیز کی ممانعت نہیں ہے اس کی اجازت ہی ہوگی. میں نے 2 شادیاں کر لی. تو اس پہ پھر وہ جو تھا بادشاہ, اس نے کہا کہ آپ کو سزا نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو علم نہیں تھا, لیکن بات یہ ہے کہ شادی تو ایک وقت پہ ایک عورت کی ایک مرد کے ساتھ ہی ہو سکتی. سب سے بڑا تو معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ بچہ کس کا. یہ ہر چیز کی ایک آپ کو پریگمیٹک اور اس کی حقیقت بھی تو دیکھنی ہے نا. تو یہ اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے ایز پر سے, جیسے آپ نے سوال کیا. شاید جسٹس صاحبہ وہ زیر بحث آیت نہیں آئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ جب بتاتے ہیں نا کہ کن کن خواتین سے نکاح نہیں ہو سکتا, تو وہ مشہور 5ویں پارے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے, والمحصنات من النساء, شادی شدہ عورتیں بھی ایسی ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا. وہ تغلق کو نہیں پتہ چلا. اچھا ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب, یہ اب چاہوں گا پروگرام کے خاتمے پر, بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو ہم کور نہیں کر سکے, لیکن اصولی طور پر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کسی بھی سماج میں جو اچھی روایات ہیں اگر وہ اسلام کے خلاف نہیں ہیں تو وہ اچھی ہیں, ان کو آگے بڑھنا چاہیے. جو چیز کم نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا صحیح فہم نہیں ہے اور کچھ غلط فہمیاں رائج ہو گئی ہیں.
تو یہ جو آپ نے بچوں کے سوالوں سے بھی دیکھا اور آپ کو خود بھی واسطہ پڑتا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ بہت ساری غلط باتیں رائج ہو گئی ہیں، ان کو پھر خاص ان خواتین کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زیادتیاں ہو جاتی ہیں اور بہت بے توازنی وجود میں آ جاتی ہے اور وہ مرد اس کا اکثر ذمہ دار ہوتے ہیں. تو کس طرح اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جس کو کہ ہمیں فیس کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ معاشرے میں دین کے نام پر کچھ تصورات اتنے رائج پاپولر ہو گئے ہیں کہ لوگوں کی اس کے ساتھ ایسی جذباتی وابستگی ہو گئی ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ان باتوں کے خلاف تو بات کرنا گویا کہ نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی ہے. جو بات سمجھانے کی ضرورت ہے لوگوں کو وہ یہ ہے کہ اس قانون کی تلاش اور اس کو صحیح طور پر جاننا ہی تو وہ کام ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں. اس میں اگر ہمارا اختلاف ہوتا ہے یا کوئی مختلف بات آپ کے سامنے آتی ہے تو اس پر ریئیکٹ کرنے کی بجائے پورے خلوص کے ساتھ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جانیں کہ اصل میں اللہ نے اور اس کے رسول نے کیا فرمایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی زیادہ ہم انشاءاللہ جستجو کریں گے کھلے ذہن کے ساتھ، اتنا ہی زیادہ ہمیں اللہ کا دین صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گا، اور یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے دین میں کوئی بات فطرت اور عقل کے خلاف نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ آپ کا، اور ہمارے یہ سب نوجوان شرکاء آپ کا بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ اس پروگرام میں آپ کی شرکت سے اس کی رونق میں اضافہ ہوا. اور خواتین حضرات، پروگرام اب ختم ہو رہا ہے. میں اتنی بات ضرور عرض کروں گا کہ بار بار پروگرام کرتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں دین کا علم اصل میں کوئی قابل قدر چیز نہیں رہی، ہمارے ہاں کوئی ترجیح نہیں رہی. اگر ہم اس پروگرام کے ذریعے سے تھوڑا سا یہ کنٹریبیوٹ کر دیں کہ دین کی صحیح باتوں کو آپ تک پہنچا دیں اور یا اس کو سیکھنے کا بندوبست کر دیں یا کم سے کم شوق ہی پیدا ہو جائے، تو شاید اس پروگرام کا صحیح مصرف ہو جائے گا. ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ پروگراموں میں جو چیزیں آج ہم ایڈریس نہیں کر سکے، کور نہیں کر سکے، ان کو پھر زیر بحث لے آئیں. یہ ایک ایسا موضوع ہے جو براہ راست ہماری زندگیوں سے متعلق ہے، اور میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں موقع دیں کہ ہم یہ سوال ان کے سامنے بار بار رکھیں اور وہ جو چیزیں دین کے نام پر رائج ہو گئی ہیں ان کی اصلاح ہو سکے. خواتین حضرات، اس کے ساتھ ہی یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ ای میل اور SMS کے ذریعے ہم سے متعلق ہو سکتے ہیں، مربوط ہو سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، اور اپنی کوئی بھی رائے آپ ہمیں دینا چاہیں تو ہمارے لیے وہ اصلاح کا باعث بنے گی. ایک بار پھر اپنے مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.